بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت مولانا نے اپنے اکابر کی یاد دلائی دی. حضرت مولانا سنا رہے تھے، مجھے منظر یاد آ رہا تھا. دیوبند میں جہاں مدرسہ قائم ہوا، وہ ایک مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد ابھی بھی ہے، اس کا نام ہے چھتا مسجد. اس کے صحن میں انار کا درخت تھا. انار کے درخت کے نیچے ہی ایک استاد بیٹھے، علامہ ملا محمود، اور ایک شاگرد بیٹھے، محمود حسن. استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود، اور اللہ نے وقت بھی بنایا محمود، اور انجام بھی اس محنت کا ہوا محمود. آج بھی پورے عالم میں اس کی تاثیر موجود ہے. حضرت کی مجلس اکثر اسی صحن میں ہوتی تھی، چھتا مسجد کے صحن میں. مسجد بہت صحن کچا تھا، مٹی کا. ہم لوگ دور حدیث پڑھتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں صدر المدرسین اس وقت تھے حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت ضعیف، کمزور، بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے. مسجد کے ہی صحن میں پڑھاتے تھے. شمائل ترمذی کا درس ہوتا تھا. شمائل ہے ایک ایسی کتاب، حدیث کا ایک ایسا چپٹر جس میں آدمی اللہ کی توفیق نصیب ہو آدمی کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو آدمی ایسے دیکھتا ہے جیسے ان کی مجلس میں حاضر ہونا نصیب ہو جائے. بعض احادیث میں بتایا پاکی کیسے حاصل ہوگی، بعض احادیث میں بتایا نماز کیسے ہوگی، بعض احادیث میں واضح کیا زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، بیع کا طریقہ کیا ہے، رہن کا طریقہ کیا ہے، تعلقات والدین بچوں کے پڑوسیوں کے کیا ہیں. لیکن شمائل میں تو بحث صرف یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیسی. تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا. مجھے شہر میں پڑھائی ہوتی تھی، نیچے مٹی تھی، فرش نہیں تھا، اس میں سیمنٹ یا چپس یا ٹائل کچھ نہیں تھا، اور دائیں بائیں پپیتا کے درخت تھے.
سامنے والا کمرہ جس میں کسی زمانے میں رہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں اس میں رہتے تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مدرسوں میں اتنا سارا انتظام نہیں ہوتا تھا، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت کمزور ہوتی تھی۔ ایک افریقی طالب علم کے پاس ایک ریڈیو تھا اور اس میں آتا تھا FM بینڈ، پتہ نہیں کیا کیا اس میں مائک لگا دیا اور بیچ میں اسی طرح رکھتے تھے وہ ریڈیو، تب طلبہ کو آواز آتی تھی۔ اور حضرت مولانا جب بولتے تھے عجیب، کیونکہ شمائل کی حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے، مثلا یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ جب تذکرہ آیا آنکھوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی لگتی تھی جیسے ان میں پہلے سے سرما لگایا ہوا، پیدائشی ایسی تھی، اس کے باوجود آپ سرما لگاتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے کیسے رہنا ہے۔ تو حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے تھے، کمزور آواز سے پڑھتے تھے، اول سیاہ چشمداری دوم سرما درا کر دی، آہا ظالم چہا کر دی بلا اندر بلا کر۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں وہ تو آلریڈی کالی کالی دائیں بائیں سے لگتی تھی، پیدائش یہ تھی، اور پھر آپ نے اس میں سرما لگا دیا، پہلے تو حسین تھی اور حسین ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو آنسو اس میں آتا تھا یہ تو بہت موتی جیسا، تو وہ خوبصورت کیا ہوتی تھی۔ اس طرح کے حدیث پاک کی تشریح ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے لیے اپنا مبارک منہ کھولتے تھے تو فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کأن النور یخرج من ثنایا۔ یہ دانت جو ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، یہ قاری حضرات سناتے ہیں نام، اور اشعار میں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ جلدی یاد ہو جائے، جیسے بچے اسکول میں پریئر پڑھتے ہیں گا گا کر، تو یہ لوگ بھی دانتوں کے نام پڑھتے ہیں نظم میں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 32 دانت، رباعی ہیں 4 اور ثنایا ہیں 2 2، تو ثنایا 2 عام زبانوں میں تو ہے سنگولر پلورل واحد جمع، لیکن عربی میں 2 کے لیے الگ ٹینس ہے، اس کو تسنیہ کہتے ہیں، اس لیے ان 2 دانتوں کو یہ سامنے کے 2 دانت اوپر 2 نیچے، ان کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو علیا نیچے والوں کو سفلا۔ تو اس میں حدیث پاک میں جب راوی کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کرتے تھے اور مبارک منہ کھولتے تھے تو یہ جو سامنے کے 2 دانت تھے ثنایا، ان دونوں دانتوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی، گیپ تھا چھوٹا سا، جب آپ بولنا شروع کرتے تھے تو صحابی کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کھلی آنکھوں سے ان 2 دانتوں کے اس گیپ کے اندر سے نور بہہ رہا تھا۔ وہاں پر شاعرین بحث کرتے ہیں کیا یہ صحابی صرف تشبیہ دے رہے ہیں، استعارہ بیان کر رہے ہیں یا واقعی، اور پھر فیصلہ دیتے ہیں کہ واقعی نور بہہ رہا تھا اور اس نور کی کیفیت عجیب تھی۔ اور یہ والی شمائل تمام محدثین نے چیپٹر قائم کیا ہے شمائل کا، ہر محدث نے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب لکھا ہے اس کو تمام حدیث کی کتابوں میں زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے پورے حصے کا، شمائل کا اردو میں ترجمہ ہے،
اور پھر اس کا افریقہ کے ایک بڑے عالم نے انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہے، اس لیے اصل تو عربی میں ہے، امام ترمذی نے روایتوں کو جمع کیا ہے، ترجمہ اردو کا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت شیخ تو اپنے زمانے میں شیخ تھے، مختلف لوگوں کے مختلف لقب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب برکت العصر ہے، برکت، اللہ نے کتنی برکت دی اس زمانے میں۔ ہمارا زمانہ تو یہی ہے، جس زمانے میں شیخی میں انتقال کر گئے ہیں، پورے عالم میں اگر کوئی محدث ڈھونڈتے تھے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے حضرت شیخ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہوتا تھا۔ سہارنپور میں شیخ الحدیث مولانا یونس، دیوبند میں شیخ الحدیث، گجرات میں شیخ الحدیث، افریقہ میں شیخ الحدیث، امریکہ میں شیخ الحدیث، یہاں وہاں ضرور سلسلہ ملتا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب سے۔ اور بیعت تو ہمارے سارے اکابر 4 سلسلوں میں کرتے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، چاروں میں، اور حضرت شیخ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ کے پوری ورلڈ میں 101 خلفاء تھے، اور ان 101 خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ لوگ صرف خالص، جیسے کبھی ہوتے ہیں کوئی پیر بہت بڑا ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، کوئی فقیہ بڑا ہوتا ہے لیکن محدث نہیں ہوتا، وہ تو ایٹ اے ٹائم دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بھی تھے، اور ادھر سے حضرت شیخ کے خلیفہ بھی تھے، اور ادھر سے محدث ایسے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ 131 تھے، اور وہ ایسے نہیں تھے کسی ایک جگہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ کے خلفاء جیسے سہارنپور میں، جیسے دلی میں، جیسے بنگلہ دیش میں، جیسے پاکستان میں، جیسے افریقہ میں، جیسے امریکہ میں، جیسے مکہ میں حضرت مولانا عبدالعزیز مکی صاحب، مدینہ میں مولانا عبدالوحید صاحب، ہر جگہ اس حال میں پورے عالم میں ان کے خلفاء اور مجازین تھے، اور محدثین ان کے شاگرد تھے۔ ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ حدیث بھی ان کے ذریعے پھیلی، علم پھیلا، اور روحانیت بھی پورے عالم میں پھیلی۔ اور ہم لوگ ایسے خوش نصیب ہیں، لوگوں کو کبھی آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے 20 سال لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو 10 سال استخارہ کرنے میں خرچ ہوتے ہیں، بعض لوگوں تو پتہ نہیں کتنی جگہ آنا جانا تب نصیب ہوتا تھا، تب ملاقات ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت وہ ہے جن کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے آٹومیٹکلی ان سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کتنی عظیم اور بڑی نعمت اللہ کی ایسی ہے کہ ہم وابستہ ہو گئے اور ہم کو یاد بھی نہیں ہوگا، ہم کو ذہن میں بھی نہیں ہوگا ہم وابستہ ہوئے تو کیسے ہوئے۔ جیسے ہم لوگ جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس مسجد میں آٹومیٹکلی نہیں بیٹھے، اللہ کا غیبی نظام چلا، اللہ کا غیبی نظام چلا، اور کتنا چلا ہم نہیں سوچ سکتے۔ مکہ میں صحابہ تھے، ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے، مدینے سے قافلے روانہ ہوئے، اور مدینے سے جو قافلہ روانہ ہوتا تھا اس کو کیا آپ کی زبان میں کہتے ہیں، ناٹ اے جوک۔ آپ سوچئے ایک آدمی ہر ٹائم 5 وقت اذان سنتا ہے، مگر کس کی اذان سنتا ہے؟ بلال حبشی کی رضی اللہ عنہ۔ جب وہ چھوڑتا ہے مدینہ تو وہ تو سوچتا ہے اب یہ آواز مجھے سننے کو نہیں ملے، اور وہ شخص نماز کس کے ساتھ صف میں پڑھتا ہے؟ اس کے دائیں طرف صف میں کھڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
پوری کائنات ایک طرف، واحد ابو بکر ایک طرف. یہ تو ہم لوگوں کے دل کے یقین کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تمام صحابہ عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، بلال سب، اور ایک پلڑے میں تنہا ابو بکر، ان کا وزن زیادہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب یہ شخص ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں تو دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. یہ جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس صف کو چھوڑتا ہے، اور اس حال میں چھوڑتا ہے کہ اب شاید واپس یہ نماز مجھے اس مجلس میں نصیب نہیں ہوگی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شخص جو نماز پڑھتا ہے جب تکبیر بلال کہتے ہیں تو اللہ اکبر کون کہتے ہیں؟ خود دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوتی ہوگی ان صحابہ کی، ان عشاق کی جو سر سے پیر تک محبت ہی محبت تھے. کس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ میں حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. لیکن جس وقت نکلتا تھا قافلہ یہ تصور کر کے نکلتے تھے کہ اب نہیں معلوم واپس حضور کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. اور وہ روایت تو آپ نے بہت سنی ہوگی، جس وقت روانہ کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لیے. یمن کے دو حصے تھے، ایک میں حضرت معاذ بن جبل، ایک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا ہے، حضرت مفتی محمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے تو عجیب انداز میں آنسو ٹپکتا تھا. فرماتے تھے حضرت معاذ کو اپنے سامنے اونٹ پر سوار کیا. حضرت فرماتے تھے کیا گزری ہوگی. معاذ کو تو اونٹ پر بٹھایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں ساتھ. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. فرماتے تھے معاذ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور ساتھ چل رہے ہیں رخصت کرنے کے لیے اور نصیحت فرما رہے ہیں. کچھ سوالات بھی پوچھے کہ حضرت معاذ کتنا دین سمجھے ہیں، کتنا ذہن میں ہے، وہ سب سوالات پوچھے، علماء جانتے ہیں. اور آخر میں یہ فرمایا معاذ آئندہ تم آؤ تو شاید میرے ساتھ ملاقات نہیں. حضرت معاذ رخصت ہو رہے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ معاذ نے سنا اور خود کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلا. محض یہ دیکھنے کی وجہ سے معاذ کو میرے آنسو پر نظر پڑے گی، ان کو بھی آنسو آئے گا اور مجھے وہ دیکھنے کو نہ ملے تو فوراً حضور نے اپنا چہرہ واپس مدینے کی طرف کر. یہ تھا محبت کا عالم. اس حال میں رخصت کیا. لیکن اگر وہ حضرات یہ قربانی نہ دیتے اور ملکوں نہ پہنچتے اور اللہ کا یہ سسٹم نہ چلتا، وہ بہت ملکوں میں گئے، وہاں سے لوگ چلے، وہ دور پہنچے، تو میں اور آپ اس وقت مسجد میں نہ ہوتے. میں اور آپ مسجد میں تب ہیں جب اللہ کا اتنا لمبا چوڑا غیبی نظام چلا ہے. اور پھر آپ ذرا تصور کیجئے اس بات کا، میں اور آپ اس حال میں پیدا ہوئے، 9 مہینے ہماری ماں انتظار میں رہی بچہ آئے گا میری گود میں. اس وقت پیٹ میں ہے، اب گود میں آئے گا. اس کے گھر والے بھی منتظر رہے اور جہاں شادی اس کی ہوئی وہ بھی منتظر رہے. 9 مہینے کے بعد ہم لوگ ماں کی گود میں آئے تو آپ کا تو منظر سامنے ہوگا کہ ہم ماں کی گود میں آئے اور رو رہے تھے. پڑوس کی عورت نے پوچھا مبارک ہو بہن، بچہ اللہ نے دیا گلاب جیسا پیارا خوبصورت،
اور مائیں بچے کا رونا برداشت نہیں کرتی. ماں کھانا کھا رہی ہو، کھانے کا لقمہ ہاتھ میں ہو اور آواز سن لے بچے کے رونے کی تو لقمہ منہ کی طرف نہیں جاتا، وہیں ہاتھ کھولتی ہے، پہلے دوڑتی ہے. کیا ہو؟ وہ کہا بہن ماں تو بچے کے رونے کو برداشت نہیں کرتی. 9 مہینے بعد تمہاری گود میں بچہ آیا، رو کیوں رہا ہے؟ دودھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہماری پیاری ماں نے جواب دیا دودھ ہے، میرا سینہ بھرا ہوا ہے. کیوں بچے کو رلا رہی ہو، دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو ہماری پیاری ماں نے کہا ابھی میرے اس منع کے کان میں اذان دینا باقی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا کی غذا دودھ کا گھونٹ تب دیا، پہلے اس کے غیبی نظام کے تحت میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کا یہ احسان ہوا. کان میں ایمان کی اذان پہلے آئی، دودھ کا گھونٹ بعد میں. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس حال میں ہم کو ایمان ملا. اس کے بعد یہ ابھی کورونا گزرا، کووڈ-19 آیا، دنیا والے پریشان ہوئے. ایمان والوں کو معلوم تھا کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے، تجربہ ہے ایمان والوں کو. ہماری ماں جانتی تھی بچے کو بخار آیا، انجیکشن دیا، آرام نہیں ملا، ٹیبلٹ دی، آرام نہیں ملا. ماں جانتی تھی اب اس کا آرام کیا ہے، اس کے دل کا سکون کیا ہے. بچے کو گود میں اٹھایا، کھڑی ہو گئی، بے چین ہو گئی اور شروع کر دیا گود میں لے کر ہاتھ سے تھپکی دیتی ہے اور ماں کرتی ہے اللہ 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 اللہ. 2-4 منٹ کے بعد وہ بچہ انجیکشن سے اس کو آرام نہیں ملا، ٹیبلٹ سے آرام نہیں ملی، اس کے اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے بچہ آرام کی نیند سو گیا. ہماری تربیت اس سال میں ہوئی. کورونا میں دنیا پریشان ہوئی. جن ایمان والوں کے سامنے یہ ماحول تھا کہ ہم کو تو اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے، انہوں نے اس زمانے میں بھی کیا. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے پڑھتے تھے فلاں صحابی ایک دن میں اتنے پارے تلاوت کرتا تھا. کورونا کے دوران ہم نے پریکٹس کی، ہم بھی دیکھتے ہیں ایک دن میں کتنے پارے پڑھتے. حضرت مفتی محمد صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ کے مواعظ میں موجود ہے. فرمایا بڑے حضرت گنگوئی مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بڑھاپے میں حضرت آپ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی ذکر کرتے تھے جوانی میں، اس وقت بہت ذکر ہوتا تھا، اب تو بڑھاپا ہے اب زیادہ نہیں ہوتا. پوچھا حضرت پھر بھی کتنا ہوتا ہے؟ آپ کا بہت کم ہوتا ہے، جوانی سے بہت کم. حضرت پھر بھی کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا مشکل سے بھائی اس بڑھاپے میں 1,24,000 ذکر ہوتا ہے. اس کو کم ذکر کہہ رہے ہیں. ایسے حضرات جنہوں نے ایسے واقعات پڑھے، انہوں نے کورونا کے زمانے میں اس ٹائم کو غنیمت سمجھ کر بہت کچھ کمایا. تو ہمارا تو یہ آزمایا ہوا معاملہ ہے. ایمان ملا تو اس حال میں کہ دودھ بعد میں پیا، پہلے ایمان ملا. پھر سال ایسے گزرے کہ ہر روز ہماری ماں نے پتہ نہیں کتنی بار اللہ اللہ ہمارے کانوں میں کہا، جس سے ہمارے دل میں اللہ کا کلمہ، اللہ کا ذکر پیوست ہوا. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا عصر کے بعد کی مجلس میں، فرمایا یہ ذکر کیا کرو چاہے ادھر بچہ سویا کرے، تھوڑا آواز سے ذکر کرو. پھر فرمایا یہ مت سوچو کہ میرے ذکر سے اس معصوم بچے کو کیا اثر پڑے گا، یہ تو جانتا نہیں کچھ. پھر حضرت مثال دیتے تھے اگر بچے کی چھاتی خراب ہے تو اس کمرے میں ڈاکٹر سگریٹ پینے سے منع کرتا ہے کہ دھواں ہوا میں مل جائے گا، اس کی چھاتی پر اثر پڑے گا. جب دھواں اثر کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ذکر اثر نہیں کر سکتا؟
وہ ذکر ہمارے ساتھ ہوا 2 سال جو ہم نے ماں کی گود میں دودھ پیا، اور اس وقت جو سینکڑوں اللہ اللہ ہوا، اس حال میں ہم پلے بڑھے، اس کے باوجود ہم اللہ کو بھول گئے۔ تو وہ جو غیبی نظام مدینے سے چلا، پھر پورے عالم میں پھیلا اور آج تک وہ قائم ہے۔ کبھی تو یہ جماعتیں نکلتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، یہ وہی سسٹم ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ پھر آئی کوئی جماعت کہاں سے، اب آئی ہماری دکان پر، ہم نے سوچا میں اوور بزی تھا کیوں آئی، ظاہر تو نہیں کیا لیکن دل میں برا لگا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ میرا وہ بندہ جس کو میں نے دودھ سے پہلے اذان کہلوائی، میرا وہ بندہ جس کو 2 سال تک مسلسل میں نے اللہ اللہ ذکر کرایا، میرا وہ بندہ ہر روز اذان سنتا ہے، اور اب اس کو متوجہ کرنے اتنے دور سے یہ بیچارے اپنا پیسہ خرچ کر کے آئے، اپنا وقت نکال کر آئے، اپنی قربانی دے کر آئے، اس وقت اس کے ماتھے پر شکن آئی مجھے یہ گشت کرنے کیوں آئے؟ اللہ اسی وقت روک لگا سکتا تھا کہ اب اس کی دکان میں کسی کو گھسنے نہیں دوں گا، لیکن کیسا اللہ ہے، کیسا اللہ ہے۔ اس دن ہم نہیں ملے، دوسرے دن پھر 5-6 مہینے بعد دوسری جماعت آئی، ان کو بھی ہم نہیں ملے، تو 1 سال بعد دوسری آئی، انہوں نے کہیں پکڑ لیا، اس پکڑنے میں انہوں نے چند منٹ بات کی، پکڑ کے انہوں نے مسجد میں پہنچایا، یہاں ہمارا ذہن بنا۔ ہم اپنے حفاظ میں علماء میں کبھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پھر کہیں ہمارے ابا پھنسے کسی بیان میں جہاں بیان والے نے علماء کی اور علم کی فضیلت بیان کی، تو ہمارے ابا کے ذہن میں آئی اچھا حافظ کا اتنا مقام ہے، میں اپنے بچے کو ضرور حافظ بناؤں گا۔ تب ہم مدرسے میں پہنچے جب اللہ کا اتنا غیبی نظام تھا۔ وہی معاملہ ہم سب کا ہے، ہم اپنی کسی طاقت سے مسجد میں نہیں، اور یہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم ہیں۔ ہماری اس وقت کی پوزیشن یہ ہے جس ٹائم میں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ہم اس وقت وضو کرنے کی وجہ سے پاک ہیں، اس لیے ہم اللہ کے گھر میں نماز میں کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں پاک قرار دیتا ہے، اور اس وضو کی وجہ سے ہم کعبہ کا طواف کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور اس وضو کی وجہ سے ہم اللہ کے پاک کلام کو ہاتھ میں لینے کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ پاکی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے اس ایمان کی برکت سے، جس ایمان کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی۔ تو ہمارا اس طرح مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں بیٹھنا، اصل میں حضرت مولانا نے چھیڑ دیا دل کے تار کو، انہوں نے جو تذکرہ شروع کیا اس سے وہ سارا منظر یاد آیا، اس سے یہ ساری چیزیں یاد آئیں۔ اب جو آیت میں نے پڑھی تھی تو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح وہ کیا کریں گے تو دوسرا ہی سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن واقعی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی تھے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں علم کلام کو، عقائد کی بحثیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اس میں فلسفے سے بحث ہوتی ہے، دلائل سے بحث ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا، علم کلام کا، علم عقائد کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، حضرت مولانا تو عام مجمع میں بیان کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں، تو کوئی علم کلام کا مسئلہ کبھی ٹچ کرتے تو اتنا آسان کر کے اس کو بیان کرتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یہ تو مولانا نے علم کلام کا مسئلہ بیان کیا۔ اور آواز اللہ نے بڑی میٹھی دی تھی، پیاری آواز دی تھی۔ تو بیان کرنے کے بعد کبھی کبھی جب بہت دیر ہو جاتی تھی، خصوصاً پرانوں میں، بعد میں فرمایا کرتے تھے اچھا بھائی اب تو بہت ہو گیا، اب تو تشکیل کا ٹائم ہے، باتیں تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم آپ مل کر جنت میں کریں گے۔ ایسا اعتماد تھا۔ تو میں نے وہی نکتہ کہا کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اس سلسلۃ الذہب سے اللہ نے ہم کو واسطہ وابستہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے، اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، جب وہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس حکم پر عمل کی راہ بتلاتے ہیں۔ فرماتے تھے اس آیت میں ایسا ہی ہے کہ پہلے اللہ نے حکم دیا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کا، اور پھر آگے راہ بتائی کہ تقوی اختیار کرنے کی راہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری حدیث میں بیان فرمایا جو میں نے پڑھی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی لائن پر چلتا ہے، جیسا فرینڈ سرکل ہوگا ایسا ہی آدمی بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، لہذا آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ رہتا ہے، کیسی سوسائٹی میں رہتا ہے، اس سوسائٹی کا اثر آدمی کے اوپر آتا ہے۔ اچھی سوسائٹی میں جاتا ہے تو اچھا بنتا ہے، اور اگر بری سوسائٹی میں جاتا ہے تو نیک ہونے کے باوجود غلط اثرات آتے ہیں اور خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اللہ نے نظام رکھا 5 وقت مسجد میں آؤ، ملائکہ کے ماحول میں 5 وقت امام کی تلاوت سنو، 5 وقت اللہ کا ذکر کرو، ہفتے میں جمعے کے دن مسجد میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، ذکر اللہ کے لیے آ جاؤ، دعا کے لیے آ جاؤ۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ آدمی کو اللہ کا تعلق زیادہ سے زیادہ مل جائے، تو اللہ نے ہم کو ایسا بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی نصیحت نہیں، وعظ نہیں ہے، یہ بات جو مولانا نے چھیڑی تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ذہن میں آئی۔ اللہ نے ہم کو اس اچھے سلسلے سے منسلک کیا ہے جس کے لیے دنیا تڑپتی ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ سلسلہ غیب سے نصیب کیا ہے۔ البتہ بات صرف یہ ہے کہ کورونا آیا، کورونا سے پہلے میں حاضر ہوا تھا، 2019 تھا، مولانا ابراہیم صاحب پانڈور تھے جانسبرگ سے، میں ان کے ساتھ تھا، بیچ میں 3 سال کا وقفہ گزرا، اس میں یہ کووڈ آ گیا۔ یہ کووڈ تھا بہت چھوٹا سا، لوگوں نے اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا، مائکروسکوپ سے دیکھا، ہم کو تو نظر آیا نہیں، لیکن تھا۔ اس نے پوری دنیا کو ایسا ڈسٹرب کیا کہ سارے ایئرپورٹوں میں پلینوں کی لائنیں لگ گئی، کوئی ہل نہیں رہا تھا، کوئی آسمان میں نہیں جا رہا تھا، ساری کاریں، ساری مرسڈیز، سارے آلٹو، سارے ٹویوٹا لائنوں میں گلیوں میں لگ گئے، گراجز میں ٹھپ۔ ایسا آیا، دنیا کو تو ٹھپ کیا، ہم کو بھی ٹھپ کر دیا، ہم کو کہہ دیا مسجد میں نہیں جا سکتے۔ بھائی ہمارا سسٹم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سسٹم دیا تھا، گھر سے وضو کر کے چلو گے، ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر ایک ایک درجہ بلند ہوگا۔ اگر گھر سے مسجد تک 100 قدم ہیں تو آنے اور جانے میں 200 قدم تھے، اور 5 ٹائم میں 1000 قدم ہمیں ڈیلی نیکیاں ملتی تھی، 1000 درجے بلند ہوتے تھے، اور 1000 گناہ معاف ہوتے تھے۔ یہ تو جیسے سیل فون موبائل چارج ہوتا ہے، وہ آہستہ چلتا ہے، وہ ٹک 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 اس میں لہریں، ایسے ہی ہمارے قلب میں ایمان کی بیٹری چارج ہوتی تھی ہر قدم میں، اور وہ جو میل تھا وہ سب دور ہوتا تھا۔ جب کورونا نے آ کر مسجدوں کے دروازے بند کر دیے تو ہماری ایکسرسائز بھی بند ہو گئی، اور پھر قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ امام صاحب تلاوت کرتے تھے، ہمارا ایمان اضافہ کرتا تھا، زادتہم ایمانا۔ تو مسجد میں آ کر امام کے پیچھے تلاوت سننا بند ہو گئی، جمعے کا بیان بند ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہماری بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ تو جب ڈاؤن ہوگی بیٹری
ٹائم ہونے کے باوجود ہم کو وضو کی توفیق نہیں ہوتی تھی گھر میں بیٹھے بیٹھے. ٹائم ہونے کے باوجود ہم کو 10 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ٹائم ہونے کے باوجود ہماری تلاوت میں اضافہ نہیں ہوا. ٹائم ہونے کے باوجود ہمارے معمولات چھوٹنے لگے. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کا نظام ہے کہ حرم شریف بھی بند ہو گیا. اللہ نے کیسی قدرت دکھائی. ایک دن وہ واٹس ایپ تو چلتا رہتا تھا. ایک دن واٹس ایپ پہ کیا آیا؟ حرم کا دروازہ بند, کوئی امام نہیں اندر, کوئی شیخ نہیں اندر, کوئی عالم نہیں اندر. لیکن اللہ جانتا ہے اپنی حکمت کو. وہ صفائی والا آیا, وہ بیچارہ مزدور تھا. رہی ہوگی اس کی 500-600 ریال تنخواہ, 1000 ریال اور کتنا ہوگی. اور وہ جو اس کے ساتھ ہوتی ہے صفائی کی مشین, اور پیچھے وہ یہاں باندھتا ہے وہ ٹینک جیسا, وہ ہاتھ میں. دنیا سے کوئی نہیں جا رہا, جہاز بند ہے, ریل بند ہے, گاڑی بند ہے. شیخ اپنے گھروں میں ہیں, امام اپنے گھروں میں ہے, اور یہ صفائی کرنے جا رہا ہے. اس کے لیے حرم کا گیٹ کھل گیا, اندر گیا سیدھا. آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے, جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دے. وہاں تو کعبہ کے قریب پہنچتے پہنچتے بڑی محنت پڑتی ہے, آپ جانتے ہیں. ملتزم کے قریب جاتے ہوئے کتنی محنت پڑتی ہے. لیکن چونکہ سب سسٹم بند تھا, یہ سیدھا گیٹ سے گیا, سیدھا کعبہ کے پاس پہنچا. پہلے دروازے کے پاس وہ اپنا مشین سے اس کو صاف کیا, پھر کیا تھا اس کے ساتھ سینیٹائزر رہا ہوگا, خوشبو رہی, وہ چھڑکا سارے میں. پھر ملتزم کی طرف گیا, اس کو صاف کیا. اس کے بعد حجر اسود پر پہنچا. اب اس کو سب چھڑکا صاف کیا اور اٹھا کے اپنی ٹینکی رکھ دی ادھر, اور اللہ اکبر, تنہا واحد آدمی کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کھڑا ہو. اور جب سلام پھیرا, بسم اللہ کر کے گیا, اور پورا سر حجر اسود کے اندر گیا. اللہ ایسا, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کرونا آ کے دنیا میں اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق ایسا سسٹم کر گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا چلا جائے اور ہم لوگ اپنی گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ نہ کریں. کرونا گیا, تاجروں نے اپنے بزنس ریسٹارٹ کیے, آفس ریسٹارٹ ہو گئے, لیکن میرا اور آپ کا جو معمولات کا حساب تھا وہ ابھی پرانی نہج پر نہیں پہنچا. ہم جس ترتیب سے جا رہے تھے اپنی نوافل میں, اپنی تلاوت میں, اپنی تسبیحات میں, اس کو پھر سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی بیان نہیں ہے, کوئی وعظ نہیں ہے, اتادا بھی نہیں ہے, بلکہ یہ یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے کہ پھر سے ہم کو تازہ دم ہو کر پھر اپنے معمولات کو شروع کرنا چاہیے, اپنے اعمال کو شروع کرنا چاہیے. اور جو پیچھے نقصان ہوا ہے, لاس ہوا ہے, اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہم روحانیت کی جس سطح پر تھے پھر اس سے اور آگے تیزی سے بڑھیں. اور جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. قرآن کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لام بھی تاکید کا, نون بھی تاکید کا, وہ بھی ثقیلہ کا. ضرور بھی ضرور ہم ان کو اپنا راستہ کھول دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہم کو دوبارہ پھر اسی طرح اپنے معمولات کا کرنا, اپنی نمازوں کا شوق سے پڑھنا, اپنی تلاوت میں اضافہ کرنا, اپنے ذکر اذکار کو بڑھانا, اور اپنے دینی معمولات کو جاری کرنا. نہ صرف خود نصیب کرے بلکہ اپنے اعلیٰ عیال اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہم اس کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں. اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. یا اللہ ہم سب کو آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آپ کا احسان ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ پیدا فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہماری سستی کوتاہی کو معاف فرما، پھر سے زیادہ محنت نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما، ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما، ہماری اولادوں کو شامل فرما، قیامت تک آنے والی ہماری ذریات اور نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری بہت ضروریات اٹکی ہوئی ہیں. بعض لوگوں کو بچوں کے مسائل ہیں، بعض کو کاروبار کے مسائل ہیں، بعض کے صحت کے مسائل ہیں، بعض کے اور قسم کے مسائل ہیں. اللہ اپنے خزانے سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما. گھروں میں جو بچیاں نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اپنے خزانے سے اچھے جوڑے نصیب فرما. جو بچے نکاحوں کے منتظر ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کو اولاد مل گئی ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے. یا اللہ ہم میں سے جس کے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھا ہے، ہمارا آپ سے سوال ہے ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہیں بنانا. اللہ بڑھاپے کی زندگی کو بہت آسان بنا دینا، بڑھاپے میں کسی پر بوجھ نہ بنانا، بڑھاپے کی زندگی کو خیر کی زندگی بنانا، سہولت اور سکون کی زندگی بنانا. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما اور عالم انسانیت کو اپنے دین کی ہدایت نصیب فرما. پورے عالم میں امن و امان کی فضا پیدا فرما، سکون اور اطمینان نصیب فرما. یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ان کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.